اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کا مشہور سالار عمیر بن وہب معرکہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے مدینہ طیبہ آیا۔ اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے بدر کے واقعات کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دن اہل اسلام کو جو عزت عطا فرمائی اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اچانک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ شیطان قریش عمیر بن وہب پر پڑی۔ اس نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی اور اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ کتا تو اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، ہو نہ ہو یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے کفار کو بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں لا کھڑا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد پھرتی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کی تلوار کی نیام کی پٹی سے جو اس کی گردن میں حمائل تھی مضبوطی سے پکڑ کر قابو میں کر لیا، پھر انصاری ساتھیوں سے کہا کہ اسے اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور وہاں بٹھا دو۔ اس خبیث کا خیال رکھنا کیونکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ لوگ اسے اپنی گرفت میں لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمیر سے مخاطب ہوئے، عمیر میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آیا تو اس نے صبح بخیر کہا۔ یہ اہل جاہلیت کا آپس میں سلام کرنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر ہمیں اللہ تعالی نے تم سے بہتر سلام عطا فرمایا ہے جو اہل جنت کا اس سلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، دریافت فرمایا، عمیر تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ تو عمیر نے کہا، میں بدر کی جنگ میں گرفتار ہونے والے اپنے قیدی بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں، آپ اس سے اچھا سلوک کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اگر تم اسی کام کے لیے آئے ہو تو پھر تمہارے پاس اس تلوار کا کیا کام؟ تو وہ بولا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے جنہوں نے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر سچ سچ بتاؤ تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ تو اس نے پھر با اصرار کہا، میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمیر تم غلط کہہ رہے ہو،
کیا یہ سچ نہیں کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے؟ تم نے بدر کے مقتول قریشی سرداروں کو ذلت کے ساتھ کنویں میں پھینکے جانے کا تذکرہ کیا تھا، پھر تم نے کہا اگر مجھے اپنے قرضے اور اہل و عیال کا ڈر نہ ہو تو میں مدینے جا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہوں۔ معاذ اللہ، صفوان بن امیہ نے مجھے قتل کرنے کی شرط پر تمہارا قرضہ ادا کرنے اور تمہارے بچوں کی پرورش کا ذمہ لے لیا ہے۔ عمیر، یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ یہ سن کر عمیر حیران، پریشان اور ششدر رہ گیا۔ وہ فوراً بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول۔ ہم آپ کے اس دعوے کو جھٹلاتے تھے کہ آپ کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ میرے اور صفوان کے درمیان ہونے والے معاملہ کی ہم دونوں کے سوا کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر آسمان ہی سے آئی ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً تعریف کے لائق ہے وہ ذات جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، سیدھی راہ پر چلا دیا اور اس کے اسباب بھی فراہم فرما دیے۔ عمیر نے اس کے بعد حق کی شہادت دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو، اسے قرآن سکھاؤ اور اس کا قیدی بھی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی طرح کیا۔